ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا اور تنہا عبادت اور بندگی کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ نہایت اہم ہے، اور آج کے ماحول اور معاشرے میں اس قسم کے عنوان کی بڑی اہم ضرورت بھی ہے۔ عنوان ہے فقہا کے درمیان اختلاف کے اسباب۔ علماء کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان، فقہا اور مجتہدین کے درمیان دینی مسائل میں جو بہت سے اختلافات ہمیں دکھائی پڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، یہ آج کا عنوان ہے۔ اصل عنوان پر روشنی ڈالنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے تمہیدی طور پر بیان کر دینی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے مختلف اور الگ ہونا۔ ایک چیز دوسری چیز سے ہٹ کر کے ہے، جدا ہے، الگ طریقے سے ہے، الگ رنگ روپ میں ہے، یہی اختلاف ہے۔ یہ اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کا نام ہے اختلاف تنوع اور دوسرا اختلاف تضاد۔ اختلاف تنوع کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ طور طریقے پر ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر
ایک شخص کہے کہ زید عالم ہے، دوسرا آدمی کہے زید ڈاکٹر ہے، بظاہر دیکھنے میں دونوں جملوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں جملے ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں دو جملے بولے گئے ہیں اور دونوں جملے ایک دوسرے سے مختلف اور الگ ہیں، یہ اختلاف ہے۔ لیکن یہ اختلاف تنوع ہے، یعنی ایسے اختلاف کی صورت میں دو یا دو سے زیادہ مختلف باتوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ممکن ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہوں۔ ہر وہ اختلاف جس میں دونوں باتیں بیک وقت صحیح ہو سکتی ہوں، جمع ہو سکتی ہوں، وہ در حقیقت اختلاف ہے ہی نہیں، لفظی طور پر اس کا نام اختلاف رکھ دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی، زید عالم ہے، دوسرا کہہ رہا ہے زید ڈاکٹر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ زید عالم بھی ہو اور ڈاکٹر بھی ہو، لہذا یہ اختلاف تنوع ہے۔ ایک دوسرا اختلاف تضاد ہے، اور یہی حقیقی اختلاف ہے، یعنی دو چیزیں ایک دوسرے سے اس طرح سے الگ اور جدا ہیں کہ ان دونوں کو بیک وقت جمع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ جملے بولے جائیں اور دونوں جملے بیک وقت صحیح ہو جائیں، دو باتیں کی جائیں، دو قسم کے رائے پیش کیے جائیں اور دونوں بیک وقت صحیح ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، یہ اختلاف تضاد ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہا جائے کہ زید عالم ہے اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے نہیں زید جاہل ہے، یہ دو جملے زید کے بارے میں بولے گئے ہیں، کیا یہ دونوں جملے بیک وقت زید کے بارے میں صحیح ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کوئی شخص یوں کہے کہ رات ہے، کوئی کہے دن ہے، دونوں باتیں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتی۔ کوئی کہے سفید ہے، کوئی کہے سیاہ ہے، دونوں باتیں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتی، دونوں باتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اختلاف تضاد، اور یہی حقیقی اختلاف ہے جس سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات، اختلاف کی تین قسمیں ہیں حکم کے اعتبار سے۔ ایک ہے اختلاف مذموم، یعنی وہ اختلاف کی شکل جس کی شریعت میں مذمت کی گئی ہے، جس کو برا کہا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر امت میں کسی مسئلے پر اجماع اور اتفاق پیدا ہو جائے، اب کوئی آدمی اس اجماع سے ہٹ کر کے مخالفت کر کے کوئی بات کر رہا ہے، یہ وہ اختلاف ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ کسی جائز معاملے میں کسی کمیٹی نے، کسی تنظیم نے اتفاق رائے سے کوئی بات پاس کر لی، اب اس تنظیم کا، اس کمیٹی کا کوئی ممبر، کوئی فرد کھڑا ہو کر کے اس متفقہ پاس شدہ رائے سے اختلاف کر رہا ہے، یہ اختلاف مذموم ہے، یہ اختلاف پسندیدہ نہیں ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں کوئی بات بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، اس طرح وضاحت ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے قرآن و حدیث کی اس بیان کی ہوئی بات کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے، یہ اختلاف مذموم ہے۔ اختلاف کی دوسری شکل ہے اختلاف ممدوح، قابل تعریف اختلاف، وہ اختلاف جس کو شریعت نے پسند فرمایا ہے اور جس اختلاف کرنے والے شخص کی تعریف کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اہل توحید کا توحید کے معاملے میں اہل شرک سے اختلاف کرنا، اہل شرک کی رائے کچھ اور ہے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، مگر اہل توحید اس کی رائے سے اختلاف کر رہا ہے۔ اہل کفر کی رائے کچھ اور ہے، اہل ایمان اس سے اختلاف کر رہا ہے۔ یا مشورے کے لیے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مسئلے پر مشورے کے لیے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، ایک آدمی اس میں سے ایسا ہے جس کے پاس بہترین رائے ہے، وہ سمجھتا ہے ہماری رائے بھی بہتر ہے۔ اب وہ شخص اٹھتا ہے اور کچھ لوگوں کی رائے سے ہٹ کر کے اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے رائے پیش کی اور ان کے برخلاف، ان سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کرتا ہے، یہ وہ اختلاف ہے جو اختلاف ممدوح، قابل تعریف اختلاف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر کے جنگ کی جائے یا مدینے کے باہر چل کر کے جنگ کی جائے۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بڑے صحابہ کرام، بزرگ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر کے جنگ کی جائے، مدافعت کی جائے، مگر نوجوان صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ جوش اور جذبے میں تھے، ان کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، ہم لوگوں کو باہر نکل کر کے جنگ کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر، کوئی اعتراض نہیں فرمایا، بلکہ ان نوجوان صحابہ کرام کی رائے کو آپ نے قبول فرما لیا۔ یہ اختلاف ممدوح، قابل تعریف اختلاف ہے۔ ایک ہے اختلاف مباح، جائز اختلاف۔ جائز اختلاف یہ ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ، دین کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کے سلسلے میں قرآن و سنت کے اندر وضاحت کے ساتھ کوئی بات نہیں بیان کی گئی، بلکہ اس مسئلے میں اجتہاد کی، قیاس کی، رائے کی، استنباط کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اب کوئی عالم کسی عالم سے اس مسئلے میں اختلاف کر رہا ہے جس میں اجتہاد اور قیاس کی گنجائش ہے، اختلاف کی گنجائش رکھی گئی ہے، یہ وہ اختلاف ہے جو مباح ہے، جائز ہے۔ یہ اختلاف کی تین شکلیں ہیں۔ ایک تیسری بات یہ جو موضوع جس پر گفتگو ہونی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں عموماً جو لوگ نئے دین سے منسلک ہوتے ہیں، کتاب و سنت کا جوش اور جذبہ جن کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب وہ دینی مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کے درمیان، خود صحابہ کرام کے درمیان، تابعین، تبع تابعین کے درمیان، امامان کرام کے درمیان دینی مسائل میں بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں۔ اب جو آدمی ان اختلاف کے اسباب کو نہیں جانتا ہے، وہ یا تو حیران ہو جائے گا، کتاب اللہ ایک، دین کو لانے والے رسول اللہ ایک، اس کو فالو کرنے والے، اختلاف کو مٹانے کی کوشش و مذمت کرنے والے، یہ علماء کرام، یہ صحابہ کرام، اور خود انہی لوگوں کے درمیان اتنا بڑا اختلاف، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اب بعض دفعہ یہ حیرانی غلط فہمی تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ان علماء کرام صرف اختلاف کے موضوع پر گفتگو ہی کرتے ہیں، عملی طور پر یہ اختلاف کے موضوع پر خود اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، یہ صرف زبان کے غازی ہیں، اختلاف کے موضوع پر ہمیں تو منع کر رہے ہیں، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور خود ان کے درمیان اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ حیرانی اور غلط فہمی جو ہمارے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، ایک دیندار آدمی کے اندر، اسے دور کرنے کے لیے اور علماء کے درمیان اختلاف کے حقیقی اسباب کو جاننے اور سمجھنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی مسائل کے سلسلے میں اپنے ذہنوں میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے اور علم میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے موضوعات کا بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب آئیے میں ان چند اہم اسباب کا آپ کے سامنے سلسلہ وار ذکر کر رہا ہوں جن کی وجہ سے علماء کرام، صحابہ کرام، فقہائے اعظام اور امامان دین میں اختلافات ہوئے ہیں، ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلی وجہ، کسی مسئلے میں دلیل کا علم نہ ہونا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس کسی مسئلے میں قرآن و حدیث کی دلیل موجود ہے، وہ اس دلیل کی روشنی میں ایک رائے قائم کرتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے جس کو وہ دلیل معلوم ہی نہیں ہے، اس مسئلے کی دلیل معلوم ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے، اپنی اجتہاد سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کرتا ہے، دوسری رائے قائم کرتا ہے، اور اس طریقے سے دونوں کی رائے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو فقہا یا صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ اور کہا جا سکتا ہے سب سے بڑی وجہ، جڑ اختلافات کی ہے کہ بعض دفعہ آدمی کے پاس دلائل کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، اس لیے اس کی رائے میں اور دلیل رکھنے والے شخص کی رائے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ
موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف تھے، انہوں نے آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ دستک دی، اجازت طلب کی، جواب نہیں ملا، واپس جانے لگے۔ تب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ شاید دروازے پر حضرت ابو موسیٰ اجازت طلب کر رہے تھے، انہیں آنے کی اجازت دی جائے۔ جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا رہے ہیں، انہیں واپس بلایا جاتا ہے اور پھر پوچھتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ واپس کیوں جا رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جانا ہو تو آپ اجازت طلب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ 3 بار اجازت طلب کیجئے، اگر اجازت نہ ملے تو آپ واپس چلے جائیے۔ ہم نے اجازت طلب کی تھی، آپ نے اجازت نہیں دی، اس لیے میں واپس جا رہا تھا۔ تو فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، کیا اس کے لیے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ لے کر کیا ہونا، میں سخت سزا دوں گا۔ بہت حیران پریشان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی مجلس میں آتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اتفاق سے اس مجلس کے زیادہ تر لوگ اس حدیث کو سنے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کی گواہی کے لیے اپنے لوگوں میں سے سب سے چھوٹے کم عمر کے آدمی کو بھیجیں گے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں صحابہ کرام جاتے ہیں تو فاروق رضی اللہ عنہ سامنے یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اخفی ھذا علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہانی الصفق فی الاسواق، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھ پر پوشیدہ رہ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، مجھے معلوم ہی نہیں۔ الہانی الصفق فی الاسواق، دراصل مجھے بازاروں میں تجارت میں مصروف کر رکھا تھا، اس لیے میں ساری حدیثوں سے واقف نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی خلیفہ دوم، لیکن ایک بہت واضح مسئلہ اس کی دلیل معلوم نہیں ہے، اسی لیے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنبیہ کر رہے ہیں اور گواہ بھی طلب کر رہے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں کئی ایک آپ کو قرآن و حدیث کے اندر ملیں گی۔ وقت کیونکہ کم ہے اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ ایک بڑی مثال ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض دفعہ علماء، فقہاء، مجتہدین کے رائے کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ دلیل اور دلیل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے ایک دوسری بات معلوم ہوتی ہے، وہ اگرچہ اس موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے۔ ہمارے یہاں تقلید کے شیدائی اہل تقلید حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے امام کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہایت قریب ہے۔ ہمارے امام امام اعظم ہیں، بعد کے سارے امام ان کے بعد کے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام تابعی بھی ہیں۔ جب یہ ساری فضیلتیں ہمارے امام کو حاصل ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد کے کسی عالم کو، بعد کے کسی فقیہ کو، بعد کے کسی امام کو کسی مسئلے کی دلیل معلوم ہو گئی ہو اور ہمارے امام کو معلوم نہ ہوئی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے امام صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے ضرور اس کی کوئی نہ کوئی دلیل امام صاحب کے پاس موجود تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں وہ دلیل معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آنکھ بند کر کے امام صاحب کی تقلید کرنی چاہیے۔ یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ کسی شخص کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کیوں نہ ہو، مقام و مرتبے میں کوئی خلیفہ دوم عمر فاروق کے مقام تک کیوں نہ پہنچ جائے، جگہ کے اعتبار سے وہ مدینہ رسول کا رہنے والا کیوں نہ ہو، مقام کے لحاظ سے وہ خلیفہ دوم کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ
کہ ان ساری فضیلتوں کی وجہ سے اس کو سارے دلائل کا علم بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا جب تک کسی مسئلے کی دلیل معلوم نہ ہو جائے تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اسے بیان کرنے والے شخص کے پاس اس کی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ، بعض دفعہ کسی عالم کے پاس دلیل تو ہوتی ہے، حدیث تو ہوتی ہے، مگر اس حدیث کے صحیح ہونے میں اس کو شک ہوتا ہے، حدیث کے صحیح ہونے میں اسے شک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اسے سوال کیا کہ ایک آدمی نے نکاح کیا، اس نے ابھی مہر متعین نہیں کی تھی، وہ ابھی بیوی کے پاس گیا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، کیا اس کی بیوی کو مہر دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ مہر کی حقدار ہے یا نہیں حقدار ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرتے ہیں، دلیل نہیں ہے، غور کرتے اجتہاد کر رہے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں کہ اس عورت کو اس کے معاشرے میں جس طرح سے اس جیسی عورتوں کو مہر ملا کرتا ہے ایسے ہی اس آدمی کے وراثت سے مہر دینی چاہیے، اس خاندان میں، اس معاشرے میں اس جیسی عورتوں کے لیے جو مہر متعین کی جاتی ہے وہ مہر اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیروا بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایسا ہی فتویٰ دیا تھا جیسے آپ دے رہے ہیں، جو معاملہ اس وقت پیش آیا ہے ایسا ہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فتویٰ دیا تھا جو آپ دے رہے ہیں۔ یہ سن کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا خوش ہوئے کہ میرا فتویٰ، میرا اجتہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو گیا، یہ حدیث ہے، صحیح ہے اور مسئلہ بھی یہی صحیح ہے۔ مگر امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ایسی عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گی، ایسی عورت مہر کی مستحق نہیں ہے، اور اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں یہ حدیث میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، اگر یہ صحیح اور ثابت ہوتی تو یہ اس بات کی زیادہ حقدار تھی کہ اس کے ذریعے استدلال کیا تھا اور اس کے ذریعے مسئلہ مسترد کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جو تمام ائمہ کے نزدیک صحیح ہے اور مسئلہ بھی یہی صحیح ہے، مگر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کی رائے اس معاملے میں اس حدیث کے خلاف ہے۔ رائے کا اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کے پاس ایک حدیث تھی جو صحیح تھی، صحیح سمجھ رہے تھے، مگر دوسرے حضرات حدیث کو صحیح نہیں سمجھ رہے، ثابت شدہ نہیں سمجھ رہے، اس لیے دونوں کی رائے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اسی طرح اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کوئی عالم یا کوئی صحابی کوئی آیت یا کوئی حدیث بھول جاتا ہے، ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، ایک موٹی مثال رکھتا ہوں، ایک دوسری مثال رکھتا ہوں، ایک حدیث سے، قرآن سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام غم و فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی غم و فکر کے عالم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، جو آدمی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے وہ اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، سیدھے منبر پر آتے ہیں، اب منبر پر آنے کے بعد میں آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، جس طرح سے اور بہت سے رسول گزرے ہیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، اس لیے آپ اگر انتقال کر جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا آپ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ انتقال کر جائیں، اس کا مطلب آپ کا انتقال کر جانا ممکن ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہا تھا اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ حی ہے، زندہ تابندہ ہے، اسے موت نہیں آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان ہے
कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर और उनकी ये आयत करीमा सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ये आयत अभी अभी नाज़िल हो रही है। देखिए एक आयत है, हज़रत फारूक कातिबीन वही में से हैं, कुरान लिखने वाले लोगों में से हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीबी लोगों में से हैं, मगर एक वाज़े और बहुत ही वाज़े आयत है, मगर आपके जहन में नहीं है, और इस जहन में ना होने की वजह से इतना बड़ा इख्तिलाफ पैदा हो गया कि हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल का इंतकाल नहीं हुआ है। एक दूसरी मिसाल है किसी बुखारी के हवाले से, एक शख्स हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला के पास आता है और कहता मैं सफ़र में था, इत्तेफाकन मुझे गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई, मगर मेरे पास पानी नहीं था कि मैं गुस्ल कर सकूं, मैं नमाज कैसे अदा करूं? हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला फतवा देते हैं कि आप नमाज मत पढ़िए, क्योंकि गुस्ल के लिए पानी की ज़रूरत है और आपके पास पानी है नहीं, इसलिए जब तक आपको पानी न मिल जाए आप नमाज को मुअख्खर रखिए। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, वो कहते हैं खलीफे रसूल कि आपको वो वाक़या याद नहीं है कि एक मरतबा हम दोनों आदमी सफ़र पर थे और इत्तेफाक से हम दोनों आदमियों को गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई, पानी मौजूद नहीं था, नमाज का वक्त आ गया, हम लोगों ने गौर किया था कि क्या किया जाए, तो आपकी राय ये हुई थी कि पानी नहीं है इसलिए हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और आपने नमाज नहीं पढ़ी थी। और मैंने कयास किया था, कयास ये किया था कि वज़ू के लिए तयम्मुम की ज़रूरत पड़ती है, तो चेहरे और हथेलियों पर मिट्टी मल ली जाती है, अब हमें गुस्ल की ज़रूरत है, सारे जिस्म में पानी बहाने की ज़रूरत है, तो उसकी जगह पर हमें पूरे जिस्म में मिट्टी लगा लेनी चाहिए। चुनांचे मैं जानवर की तरह से मिट्टी में लोट पोट लिया था ताकि पूरे जिस्म में मिट्टी लग जाए, और ऐसा करके मैंने नमाज अदा कर ली थी। और हम दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में फरमाया था आपने सही किया है। ऐसा अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरे बारे में आपने फरमाया कि आपने सही किया, लेकिन नमाज पढ़ ली तो सही किया, लेकिन आपके लिए लोटने पोटने पूरे जिस्म में मिट्टी लगाने की जरूरत नहीं थी, आपके लिए इतना काफी था कि आप तयम्मुम कर लेते। देखिए दोनों आदमियों का अपना वाक़या है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को याद नहीं है, उनकी राय ये पर नहीं है कि ऐसा आदमी नमाज न पढ़े। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को वाक़या याद है, हदीस बयान कर रहे हैं, उनकी राय ये कि नमाज पढ़नी चाहिए। सही बात यही है कि राय यही दुरुस्त है, नमाज पढ़नी चाहिए, मगर हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को हदीस याद नहीं है। वो कहते हैं अम्मार अल्लाह ताला से डरो, ये जो बयान कर रहे हो हमें याद नहीं है, अल्लाह ताला से डरो, तुम क्या बयान कर रहे हो? उन्होंने कहा खलीफे रसूल आप हुक्म दें तो मैं बयान करना बंद कर दूँ, करने को मना नहीं कर सकता आपको, क्योंकि हमें याद नहीं है, आपको याद है आप बयान कर सकते हैं। देखिए किबारे सहाबे किराम के दरमियान इख्तिलाफ इसलिए पैदा हुआ क्योंकि बाज़ दफ़ा दलील मौजूद होती है, दलील का इल्म होता है, मगर वो जहन से निकल चुकी होती है, आदमी भूल गया होता है। तो उलमा के दरमियान, फुक़हा के दरमियान, ये सहाबे किराम और ताबईन के दरमियान बाज़ दफ़ा इसलिए भी इख्तिलाफ पैदा हो जाता है क्योंकि जहन से बात निकल जाती है, आदमी भूल चुका होता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा दीनी मसाइल में इख्तिलाफ इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि उस मसले की दलील में दो राय की गुंजाइश होती है। दलील के अल्फाज, हदीस कुरान के अल्फाज कुछ ऐसे होते हैं कि उसका दो मफ़हूम निकल सकता है, इसलिए दो किस्म की राय पैदा हो जाती है। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे खंदक से फारिग हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, आपने अपने हथियार उतार दिए, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने अपने हथियार उतार दिए, जबकि फरिश्तों ने अभी अपने हथियार नहीं उतारे हैं। आप अपने सहाबा कराम को हुक्म दीजिए कि वो बनु कुरैज़ा, यहूदियों का एक कबीला था, मदीने के अंदर आबाद था, बनु कुरैज़ा का चल करके मुहासरा करें, उन लोगों को घेरे। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादा खिलाफी की थी और इस जंग में मुशरिकीन का साथ दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन निकलते हैं, सहाबा कराम को जमा करने के बाद आप फरमाते हैं ला युसल्लियन्ना अहदुन अल असरा इल्ला फी बनी कुरैज़ा, तुम में से हरगिज़ कोई आदमी असर की नमाज न पढ़े मगर बनु कुरैज़ा में। बनु कुरैज़ा एक मोहल्ला है यहूदियों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हुक्म दे रहे हैं कि कोई हरगिज़ नमाज मत पढ़े मगर कहाँ?
बनु कुरैज़ा में पहुंच करके साहब इकराम तेजी के साथ चल पड़े। रास्ते में असर का वक्त हो गया, पहुंच नहीं सके असर तक, ताखीर हो गई। अब असर की नमाज पढ़ लेनी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, साहब इकराम दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। एक जमात का कहना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मतलब ये था कि इतनी तेजी के साथ चलो कि असर तक वहां पहुंच जाओ, ये आपके कहने का मतलब ये था। ये मतलब नहीं था कि असर का वक्त हो जाए तभी असर की नमाज ना पढ़ो, इसलिए हम तो रास्ते ही में नमाज पढ़ लेंगे, और उन्हें रास्ते में नमाज ना कर ली। बात दूसरे साहब इकराम कहने लगे नहीं, आपके अल्फाज ये थे कि कोई बनु कुरैज़ा पहुंचने से पहले असर की नमाज न पढ़े, इसलिए मैं रास्ते में नहीं पढ़ सकता हूँ, चाहे तारीख ताखीर हो जाए। और उन्होंने असर की नमाज रास्ते में नहीं पढ़ी। यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि उन्होंने सूरज गुरूब होने के बाद बनु कुरैज़ा पहुंचने के असर की नमाज पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुकदमा पेश किया गया, दोनों फरीक की राय पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी गलत नहीं कहा, दोनों अपनी जगह दुरुस्त है। क्यों? इसलिए कि दलील में दो राय की, दो किस्म की बातों की गुंजाइश मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये मफहूम भी हो सकता था, ये दूसरा मफहूम भी हो सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को गलत नहीं कहा। तो बाज़ दफ़ा उलमा के दरमियान इख्तिलाफ इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि दलील में एक से ज़्यादा राय की गुंजाइश मौजूद होती है। इसी तरह बाज़ दफ़ा हदीसों के अंदर तारुज़ पैदा हो जाता है, यानी बज़ाहिर देखने में ऐसा मालूम पड़ता है कि यह हदीस दूसरी हदीस के खिलाफ है, इसको तारुज़ कहा जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो उलमा दोनों हदीसों पर गौर करके एक ऐसा माना और मफहूम निकालते हैं जिससे वो टकराव खत्म हो जाए। इसका नाम तत्बीक है। अब इस तत्बीक में इंसान की अक्ल और फहम, उसकी इज्तिहाद का दखल होता है। इसलिए बाज़ उलमा कोई दूसरी तत्बीक करते हैं, बाज़ उलमा कोई दूसरी तत्बीक करते हैं, और इस तरह मसाइल में और राय में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। मिसाल देखिए आप, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आपके ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज कदमों से चलते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकात सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में 2 क़ियाम और 2 रुकू फरमाया। आम नमाजों का तरीका यह है कि हर रकात में 1 क़ियाम और एक रुकू होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज में 2 क़ियाम फरमाया और 2 रुकू फरमाया। आपने 1 क़ियाम किया, बहुत लंबा क़ियाम किया, फिर आप रुकू में चले गए, बहुत लंबा रुकू किया, फिर आप रुकू से उठे, क़ियाम में खड़े हुए, फिर आपने तिलावत फरमाई, बहुत लंबा क़ियाम फरमाया, 2 क़ियाम हो गया, फिर आप रुकू में गए, 2 रुकू हो गया। अब आप समी अल्लाहु हम्दा कहते थे खड़े हुए और सजदे के लिए गए। 1 रकात में 2 क़ियाम और 2 रुकू, सही बुखारी की रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। और दूसरी रिवायत भी सही बुखारी ही की है। अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। दोनों रिवायतें सही बुखारी की हैं। आपके ज़माने में सूरज ग्रहण का सिर्फ एक वाक़या पेश आया है, लिहाजा ये तो हो नहीं सकता है कि एक हदीस एक वाक़े के बारे में और दूसरी हदीस दूसरे के वाक़े के बारे में, क्योंकि वाक़या एक ही पेश आया है। अब दोनों हदीसों में बज़ाहिर टकराव है, हकीकत में कोई टकराव नहीं है, लेकिन बज़ाहिर टकराव यह है, एक हदीस ये कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ाई उसमें 1 रकात में 2 क़ियाम और 2 रुकू था। दूसरी हदीस ये कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 रकात पढ़ाई आप नमाजों की तरफ से। उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। आइम्मा सलासा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को छोड़ करके तीनों आइम्मा जमहूर यानी उलमा की अक्सरियत ये कहती है कि चूँकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नमाज में नमाज के कैफियत की वजाहत मौजूद है, इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस पर अमल करते हुए सूरज ग्रहण की नमाज में हर रकात में 2 क़ियाम और 2 रुकू करना होगा, क्योंकि उसके अंदर वजाहत है, क्लियर तरीके से बात बयान कर दी गई है। और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की हदीस के अंदर वजाहत नहीं है, मगर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं चूँकि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत आम नमाजों से मिलती जुलती है और कयास के ज़्यादा मुताबिक है, यानी आम नमाजें जो फ़राइज़ में से मतलब फ़र्ज़ की फजर की नमाज, ईदैन की नमाज या और दूसरी नमाजें, हर नमाज
जो 2 रकात पढ़ी जाती है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप हर रकात में एक रुकू और एक क़ियाम फरमाते थे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम अमल से मिलता जुलता अमल है। हज़रत आयशा की रिवायत आम अमल के खिलाफ है। क़यास का तकाज़ा ये है कि अगर एक हदीस तमाम हदीसों तमाम अमाल से मिलती जुलती हदीस हो तो अमल उस पर करना चाहिए, ना कि उस पर अमल करना चाहिए जो सारे मामलात से अलग थलग है। इसलिए इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की राय ये है कि सूरज ग्रहण की नमाज आम 2 रकात की तरह से पढ़ी जाएगी, एक क़ियाम और एक रुकू। इख्तलाफ क्यों पैदा हो गया उलमा के दरमियान? इसलिए कि बज़ाहिर दोनों रिवायतों के अंदर टकराव था, दोनों रिवायतों के अंदर इख्तलाफ पाया जाता था। उस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए उलमा ने जो इज्तिहाद किया, तत्बीक़ की जो शक्ल निकाली, उसमें दोनों लोगों की फ़हम और दोनों लोगों का इज्तिहाद मुख्तलिफ हो गया। कुछ लोगों की राय और हुई, कुछ लोगों की राय और हुई। हालांकि सही बात यही है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत जब एकदम वाज़ेह और क्लियर है तो उस पर अमल करना चाहिए। यही बात सही है और ज़्यादातर उलमा इसी बात के कायल हैं। बाज़ दफ़ा उलमा के दरमियान इख्तलाफ इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल बयान हुआ है उसकी इल्लत क्या है ये मालूम नहीं होती है। किस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम किया है ये मालूम नहीं होता है। एक मिसाल उसकी देखिए आप, सही बुखारी की रिवायत है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। एक यहूदी का जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, हम लोग भी खड़े हो गए, वो जनाजा गुजर गया। साहब इकराम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यहूदी का जनाजा था। आपने फरमाया फ़इज़ा राअयतुमुल जनाज़ता फ़क़ूमू, जब तुम जनाजे को जाते हुए देखो तो खड़े हो जाएगा। अगर आप लोग बैठे हुए हैं और आपके पास से जनाजा गुजर रहा है तो आप खड़े हो जाया करें। वाक़या एक है। अब यहाँ इख्तलाफ मसला यह पैदा हुआ कि क्या ये हुक्म तमाम जनाजों के सिलसिले में है या यहूदी के लिए है या सिर्फ मुसलमान के लिए है या गैर मुस्लिम के लिए, किसके लिए है? अब इसके लिए ज़रूरी था कि ये इल्लत मालूम की जाती, सबब मालूम किया जाता, आप खड़े क्यों हुए थे। अगर ये वजह मालूम हो जाती तो इसी वजह की रोशनी में ये मालूम हो जाता कि किन किन लोगों के जनाजे में खड़ा होना चाहिए। उलमाए किराम की एक जमात ये कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए खड़े हो गए थे क्योंकि अगर आप बैठे रहते तो यहूदी का जनाजा आपके सर के ऊपर से गुजर जाता, यह आपके शान में गुस्ताखी और तौहीन होती। आपके शायान शान नहीं था कि एक वफात शुदा यहूदी का जनाजा आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए थे। जो लोग कहते हैं इसलिए खड़े हो गए, वो कहते हैं अगर हम बैठे हुए हों और यहूदी का या किसी काफिर और मुशरिक का जनाजा गुजर रहा हो तो खड़ा होना चाहिए। किसी मुसलमान का जनाजा गुजरे तो खड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खड़े इसलिए हुए थे क्योंकि किसी काफिर का जनाजा आपके सर के ऊपर से न गुजर जाए। दूसरे उलमा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि जनाजे के साथ फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों की ताज़ीम में आप खड़े हुए, या मौत की अजमत और उसकी इबरत के लिए आप खड़े हुए थे। जो लोग कहते हैं इस वजह से खड़े हुए थे, वो कहते हैं क्योंकि फरिश्ते हर जनाजे के साथ होते हैं और मौत तो मौत है, किसी की भी हो, सबके मौत में इबरत है। इसलिए जनाजा किसी का भी हो, यहूदी का, ईसाई का, काफिर का या मुसलमान का, किसी की वजह किसी का जनाजा हो, अगर आदमी बैठा हुआ है और जनाजा वहां से गुजर रहा तो खड़ा हो जाना चाहिए। देखिए उलमा के दरमियान इस मसले में इख्तलाफ पैदा हो गया कि अगर आप बैठे हुए हैं, जनाजा वहां से गुजर रहा तो खड़ा होना चाहिए, बैठा रहना चाहिए। इख्तलाफ पैदा हो गया। इख्तलाफ क्यों पैदा हो गया? हदीस एक ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, मगर ये मालूम नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े क्यों हुए थे। ये जो क्यों है, वजह क्या है, इस वजह के सिलसिले में उलमा के दरमियान इख्तलाफ हो गया। इसलिए इस मसले के दरमियान भी इख्तलाफ पैदा हो गया। इसी तरह बाज़ दफ़ा उलमा के दरमियान इख्तलाफ इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि किसी मसले में सराहत के साथ कुरान और हदीस के अंदर कोई बात नहीं बयान की गई होती है और उस मसले में उलमा इज्तिहाद करते हैं, इस्तिंबात करते हैं, और इस्तिंबात में आदमी के फहम उसके अकल का दखल होता है, इसलिए राय मुख्तलिफ हो जाती है। मिसाल देखिए आप, कुत्ते का लुआब,
कुत्ते का थूक पाक है या नापाक? हलाल हराम की बातें हो रही है, पाक नापाक, कपड़े में लग जाए, खाने के बर्तन में लग जाए, पाक है या नापाक? उलमा इकराम की दो राय। जमहूर उलमा यानी अइम्मा अरबा में से 3 लोग इमाम मालिक को छोड़ करके और बाकी उलमा इकराम की अक्सरियत ये कहती है कि कुत्ते का लुआब नापाक है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं पाक है। दोनों की दलीलें देखिए आप। कुरान और हदीस में कहीं इस सराहत के साथ ये बयान नहीं हुआ कि कुत्ते का लुआब पाक है नापाक, इसीलिए इख्तिलाफ पैदा हुआ है। चूंकि दलीलें दोनों किस्म की हैं, हमें दूसरी दलीलों से उसका इशारा लेना है और इशारा दोनों किस्म का मिल रहा है, इसलिए उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ है। जमहूर यानी उलमा की अक्सरियत ये कहती है कि नापाक है। दलील क्या है? सही बुखारी, सही मुस्लिम और दूसरी हदीस किताबों में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुहूरु इनाई अहदिकुम इज़ा बलगा फीहिल कल्बु अन यग़सिलहु 7 मर्रात लहुन्ना बित्तुराब। तुम में से किसी भी शख्स के बर्तन में अगर कुत्ता मुंह डाल करके उसके अंदर चाटे तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि उस बर्तन को 7 मरतबा धुला जाए, पहली मरतबा मिट्टी लगा करके धुला जाए। सही हदीस है, हदीस की कई किताबों में मौजूद है। इस हदीस में पहला लफ्ज़ आया तुहूर, पाक करने का तरीका। कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि उसको 7 मरतबा धुला जाए। और पाक किस चीज को किया जाता है? जो नापाक हो। ये दलील है जमहूर की, ये दलील है कि चूंकि इसके अंदर पाक करने की बात कही गई है, इसका मतलब अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो वो बर्तन या उसके अंदर की चीज नापाक हो जाती है। बात तो यही सही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की दलील देखिए किस तरह से इस मौजू की वजह से जहन में कुशादगी पैदा होती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं सूरह माइदा आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, तुम्हारे लिए सारी पाकीज़ा चीजें हलाल करार दी गई हैं। और वो कुत्ते जिनको तुमने सिखाया और सधाया हो, अगर उनको शिकार के लिए छोड़ो और वो शिकार पकड़ करके लाए तो उस शिकार का खाना भी तुम्हारे लिए हलाल करार दिया गया है। दलील इसमें क्या है? दलील यह है कि कोई भी कुत्ता जब किसी जानवर का शिकार करेगा, उसको मुंह से पकड़ेगा तो उसके लुआब का कुछ न कुछ हिस्सा तो जरूर लगेगा। और कोई भी इस बात का कायल नहीं, किसी भी हदीस में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि जहां उसका दांत लगा है पहले उसको धुल लिया जाकर खाया जाए, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। इसका मतलब सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उसके लुआब का जो हिस्सा जानवर पर लग चुका है वो हिस्सा पाक है। लिहाजा ये इस बात की दलील है कि कुत्ते का लुआब मुतलक नापाक नहीं होता है। अगर नापाक होता तो कुरान और हदीस के अंदर यह भी बयान किया जाता कि उस हिस्से को काट के फेंक दिया जाए, या उस हिस्से को धुल लिया जाए, या उसको साफ और पाक करने का कोई तरीका बयान किया गया होता। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये इस बात की दलील है कि कुत्ते का लुआब मुतलक नापाक नहीं है। देखिए गुंजाइश थी ना, इसलिए उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। तो बाद दफा ऐसा होता है कि मसले में कुरान और सुन्नत डायरेक्ट वजाहत के साथ कोई बात बयान नहीं करता है, इसलिए उलमा उस मसले में इज्तिहाद और इस्तिंबात करते हैं और उनकी राय के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। इसी तरह बाज दफा राय में इसलिए इख्तिलाफ पैदा हो जाता है क्योंकि बाज अरबी के बाज अल्फाज ऐसे हैं, और हर जबान में भी ऐसा होता है, एक उसका सही माना होता है, हकीकी माना होता है, और एक वो माना होता है जिसके लिए वो बाद में बोला जाने लगा है। उसकी एक मिसाल देखें, लफ्ज़ शेर उर्दू जबान में, हमारी जबान में शेर का लफ्ज़ एक दरिंदे जानवर, फाड़ खाने वाले जानवर के लिए बनाया गया। अगर सिर्फ शेर बोला जाए, शेर आ गया, तो सुनने वाला ये समझेगा कि एक दरिंदा आया है जिसका नाम शेर है। लेकिन यही शेर का लफ्ज़ बाज़ दफ़ा बहादुर आदमी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शेर खुदा के बारे में बोला जाता है। तो लफ्ज़ एक ही है, उसका एक हकीकी एक्चुअल माना है और एक दूसरा माना है जिसमें वो इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसको मजाजी माना कहते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुरान और हदीस के अंदर कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल होता है जिसका एक हकीकी माना होता है, एक मजाजी माना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ इसका हकीकी माना मुराद है या मजाजी माना मुराद है, और इस मसले में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है।
بعض علماء کہتے ہیں نہیں حقیقی معنی مراد ہے، حقیقی معنی مراد کیوں ہے، اس کے دلائل ان کے پاس ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں مجازی معنی مراد ہے اور اس کے دلائل ان کے پاس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر آپ مریض ہوں یا آپ سفر پر ہوں یا آپ قضائے حاجت سے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر کے آئے یا آپ میں سے کسی نے عورت کو چھو لیا ہو پھر پانی نہ پا سکیں تو پاک مٹی کے ذریعے تیمم کر لیں. اللہ رب العالمین نے یہاں تیمم کے لیے چند چیزیں بیان کی ہیں. اس میں ایک لفظ آیا او لامستم النساء، یا آپ نے عورت کو چھو لیا اور پانی نہ پائیں تو تیمم کر لیں. اب مسئلہ کیا ہے، کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ علماء کا اختلاف ہے. کیوں اختلاف ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا ایک معنی چھونا ہے اور ایک دوسرا معنی صحبت کرنا بھی ہوتا ہے. لمس کا ایک معنی ہاتھ سے چھونا بھی ہوتا ہے اور لمس کا ایک معنی صحبت کرنا بھی ہوتا ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں لمس حقیقی معنی میں ہے کیونکہ حقیقی معنی اس کا چھونا ہے، اور جو حقیقی معنی میں ہے تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے عورت کو چھو لیا ہو، ہاتھ لگا دیا ہو تو آپ کو وضو کی ضرورت ہے، اگر پانی نہیں تو آپ تیمم کیجیے. دوسرے علماء کہتے نہیں، اگرچہ حقیقت میں لمس کا معنی چھونا ہی ہوتا ہے مگر یہاں لمس چھونے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. عورت کے ساتھ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ مجازی طور پر صحبت کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. صحبت سے اگر آدمی کو جنابت لاحق ہو جائے، صحبت کر لیا ہو، اس کو وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، پانی نہ پھنس کے تو تیمم کرے. یہ اس آیت کریمہ کے درمیان کیا ہے. ان لوگوں کے پاس اپنی دلیلیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور دوسری بہت سی روایتیں، بہت سی دلیلیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو علماء کے درمیان اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ایسا استعمال ہوا جس کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، اصلی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے یعنی نقلی معنی ہوتا ہے جس میں بعد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بعض علماء کہتے نہیں حقیقی معنی مراد ہے، بعض دوسرے علماء کہتے نہیں یہ مجازی معنی مراد ہے. اسی طرح علماء کے درمیان بعض دفعہ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عربی کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو دو معنی کے لیے بیک وقت بولے جاتے ہیں. پچھلی مثال جو میں نے آپ کو دی اس میں بیک وقت دونوں معنی نہیں ہوتا، ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے. دونوں معنی بیک وقت نہیں لیا جا سکتا ہے. لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا دو اپوزٹ معنی ہوتا ہے اور دونوں کا برابر معنی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک حقیقی ہے غیر حقیقی ہے، دونوں معنی حقیقی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. مثال دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین مطلقہ عورتوں کی عدت کے سلسلے میں بیان فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء تک. یعنی کسی عورت کو طلاق ہو جائے، مطلقہ ہو گئی، تو اسے چاہیے کہ جب تک اس کی 3 قروء والی عدت پوری نہ ہو جائے تب تک وہ کسی سے نکاح نہ کرے. نکاح کرنے کے لیے وہ ابھی رکی رہے. کب تک رکی رہے؟ 3 قروء تک. قروء قرء کی جمع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرء کا لفظ عربی زبان میں پاکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ناپاکی والے دنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی طہر پاکی کے لیے بھی اور حیض کے لیے بھی، ناپاکی کے لیے بھی، دونوں کے لیے بیک وقت استعمال ہوتا ہے. دونوں معنی ہوتا ہے اس کا، پاکی اور ناپاکی دونوں معنی ہوتا ہے. اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ قروء جو استعمال ہوا ہے یہ پاکی کے معنی میں ہے، لہذا مطلقہ عورت پاکی کے 3 پیریڈ گزارنے کے بعد عزت سے فارغ ہوگی. 3 مرتبہ پاکی کے پیریڈ جب گزر جائے تب وہ عزت سے فارغ ہوگی، اب اس کو نکاح کرنے کی اجازت ہے. مگر امام حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں طہر پاکی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں حیض ناپاکی کے ایام مراد ہیں. لہذا کوئی مطلقہ عورت
جب 3 ناپاکی کی پیریڈ سے گزر جائے تب اس کی عدت پوری ہوتی ہے، اور اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو دیکھیے اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ ایک لفظ ایسا تھا عربی کا جس کا بیک وقت 2 معنی ہوتا تھا، اور دونوں معنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، دونوں معنی ہوتا تھا، اس لیے علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، یہ معنی مراد ہے یا دوسرا معنی مراد ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ اس لیے بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کی قرأتیں مختلف ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، یعنی 7 لہجوں میں 7 قرأت میں قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے۔ عرب کے مختلف قبیلوں کا لہجہ ایک دوسرے سے ذرا ہٹ کر کے مختلف تھا، الگ تھا۔ قرآن جب نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، نازل تو ایک ہی لہجے میں ہوا تھا، قریش کے لہجے میں، مگر آپ نے اجازت دے دی کہ مختلف قبیلوں کے لوگ ان مختلف 7 تبدیلیوں کے ساتھ اپنے اپنے لہجے میں پڑھنا چاہیں تو گنجائش سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قرأت میں مالکی یوم الدین ہے، دوسری قرأت میں مالکی یوم الدین ہے، دونوں کی گنجائش تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جو اجمی ہیں، عرب کے نہیں ہیں، تو انہوں نے اس سلسلے کو منتقدہ کر دیا اور کہا اب ان 7 قرأتوں پر قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر یہ اجازت دی جاتی تو پھر 7 سے بڑھ کے نہ جانے کتنی قرأتیں پیدا ہو جاتی، ساری قرأتوں کو بند کر دیا گیا، اور کہا جس قرأت پر قرآن نازل ہوا قریش کے لہجے میں، قریش کی زبان میں، اس کا ایک نسخہ تیار کروایا اور اسی نسخے کو تمام جگہوں پر بھیج دیا، کہا یہی نسخہ جاری رہے گا جو ہم اور آپ آج پڑھ رہے ہیں۔ تو قرأتوں میں بعض دفعہ اختلاف ہوتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے قرأتوں کے اختلاف کی، اور اس اختلاف کی وجہ سے کس طرح سے مسئلے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین وضو والی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرفقین وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ اے اہل ایمان، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھل لو، وضو کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، اپنے چہرے دھل لو، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھل لو، اور اپنے سر کا مسح کر لو، اور اپنے پیر دھل لو۔ یہ 4 اعضاء ہیں جو فرض ہیں وضو میں۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ارجلکم، مسئلے کا فرق صرف ارجلکم کے لام سے پیدا ہو گیا، لام پر زبر ہے یا زیر۔ مشہور قرأت کی روشنی میں ارجلکم ہے، قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو آپ کو ارجلکم لام کے زبر کے ساتھ ملے گا، مگر ایک قرأت ارجلکم بھی ہے لام کے زیر کے ساتھ۔ اگر ارجلکم پڑھا جائے تو مانا ہوگا اپنے پیر کو دھل لو، دھلنا پڑے گا۔ ارجلکم پڑھ لیا جائے تو مانا ہوگا اپنے پیر کا سر کی طرح مسح کر لو، دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام اہل السنہ و الجماع کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ وضو میں پیر کو دھلنا پڑے گا، مسح کافی نہیں ہے، کیونکہ ارجلکم ہی صحیح قرأت ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیر کو دھلا جائے۔ مگر شیعہ حضرات کے نزدیک، امامیہ حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ ارجلکم بھی ایک دوسری قرأت ہے اور ان کے نزدیک یہ دوسری قرأت ہی صحیح ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی وضو کرتے ہوئے اپنے پیر کو نہ دھلے تو کوئی حرج کی بات نہیں، سر کی طرح مسح کر لینا کافی ہے۔ دیکھیے وضو کرتے وقت پیر کا مسح کیا جائے یا پیر کو دھلا جائے، اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا، اس لیے کہ وضو کرنے کی آیت کریمہ میں ایک لفظ استعمال ہوا جس کی قرأتیں مختلف تھیں، ایک قرأت میں ارجلکم ہے، دوسری قرأت میں ارجلکم ہے، اور اس لام کے زبر اور زیر کی وجہ سے مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بہت سے لوگ، اکثریت اور تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ پیر کو دھلنا چاہیے ارجلکم کی روشنی میں، اور شیعہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ پیر کو دھلنا ضروری نہیں، مسح کافی ہے، کیونکہ لام کے زیر کے ساتھ بھی قرأت آئی ہوئی ہے۔ یہ چند تقریباً 10 بڑے اسباب آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب ان اسباب کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ علماء نے جو کچھ بھی اختلاف کیا ہے وہ جائز، ممکن اور ایک دائرے کا اختلاف تھا، یہ وہ اختلاف نہیں تھا جس اختلاف سے منع کیا گیا ہے۔
ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرح کا اختلاف ممنوع ہے، اس کی ایک مختصر سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ لیکن یہ اختلاف جس میں بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے اس لیے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کو علم نہیں اس لیے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ حدیث کا دو مفہوم نکل سکتا تھا اس لیے اختلاف پیدا ہو گیا ہے، بعض دفعہ قراتیں مختلف ہیں اس لیے اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ وہ اختلاف ہے جس کی گنجائش ہے، اور جب یہ گنجائش والا اختلاف ہمارے نظر کے سامنے آتا ہے تو وہ جو حیرانی میں نے شروع میں ذکر کی تھی وہ حیرانی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جس غلط فہمی کا اندیشہ تھا وہ غلط فہمی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ موضوع مکمل ہو گیا، مگر آخر میں ایک بات اور اہم عرض کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ جو علماء کے درمیان ہم اختلافات دیکھ رہے ہیں، اس اختلاف کا حق کس کو ہے؟ حق کس کو؟ کون سا شخص اختلاف کر سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ہماری جماعت میں خصوصاً آدمی داخل ہونے کے بعد ہی بخاری سے نیچے کی بات نہیں کرتا ہے، قرآن کے ترجمہ اور تفسیر سے نیچے کی بات ہی نہیں کرتا ہے، اور بردستہ یہ کہتا پھرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن تو آسان ہے، لہٰذا ہر آدمی قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آؤ قرآن سمجھو، قرآن آسان ہے، یقیناً آسان ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ قرآن میں جہاں قرآن کے آسان ہونے کی بات کہی گئی تھی وہیں لِلذِّكْرِ بھی تو کہا گیا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، موعظت کے لیے، آخرت کو یاد دلانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا یہ مضمون بہت آسان ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ مستنبط کرنا چاہتا ہے، فتویٰ دینا چاہتا ہے، اجتہاد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن نے آسان ہونے کی بات نہیں کہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے علوم اس کو معلوم ہو، جن علوم کے ذریعہ علم حاصل کر کے، جن علوم میں مہارت حاصل کر کے آدمی اجتہاد کے درجے تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں بعض نوجوان طبقہ بعض تقریروں کو سن کر کے، بعض ترجموں کو پڑھ کر کے، یا بعض حدیثوں کی تھوڑی بہت تشریحات کو دیکھ کر کے، یا بعض مسائل کے چند دلائل کو معلوم کر کے خود سے ایک اختلاف پیدا کرنا اور مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل بخاری میں روایت آئی ہوئی ہے، قرآن کے طریقے سے آیا ہوا ہے، حالانکہ صرف کسی مسئلے کو جاننے کے لیے کسی ایک آیت کو جان لینا یا کسی ایک حدیث کو جان لینا کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ اس موضوع کے بارے میں کتنی آیتیں آئی ہوئی ہیں، کتنی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، سب پر ایک سرسری نظر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم میں ایک جگہ کوئی اور بات کہی گئی ہے مگر اسی بات کو دوسری جگہ اور ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہو، ایک بات پہلے بیان کی گئی تھی مگر وہ بات منسوخ کر دی گئی ہے۔ ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، لہذا بغیر علم کے علماء سے اختلاف کرنا، فقہا سے اختلاف کرنا، یا دینی معاملات میں اپنی ایک رائے قائم کر لینا، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ کتنے سخت گناہ کا کام ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ واحد فی الجنہ و اثنان فی النار۔ قاضی، کسی معاملے میں فیصلہ کرنے والے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ یوں تو قاضی کا لفظ دنیاوی اختلافات میں فیصلہ کرنے والے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث دینی معاملات میں فیصلہ کرنے والے اور مسئلہ بیان کرنے والے کے لیے بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قاضی اسی معاملے میں فیصلہ کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں، واحد فی الجنہ، ان تین قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کا قاضی تو جنت میں جائے گا، وہ اثنان فی النار، اور دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے۔ دو قسم کے قاضی دنیاوی معاملات میں فیصلہ کرنے والے ہوں یا دینی معاملات میں مسئلہ بیان کرنے والے لوگ ہوں، دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے، ایک قسم کا قاضی جو ہے جنت میں جائے گا۔ اس روایت کے اندر یہ نہیں بیان کیا گیا کہ صحیح فتویٰ دینے والا یا غلط فتویٰ دینے والا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی صحیح منہج و طریقے کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے یا اس طریقے سے ہٹ کے فتویٰ دے رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن جو بات کہتا ہے صحیح ہوتی ہے، لیکن علم نہ ہونے کے باوجود اس کا بات کرنا غلط ہے اگر جو بات صحیح کر رہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک قسم کا آدمی جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس نے حق کو پہچانا، حق کی معرفت حاصل ہو گئی، یقین حاصل ہو گیا، حق کا علم حاصل ہو گیا،
اور پھر اسی حق کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، دینی معاملے میں یا دنیاوی معاملے میں، حق کو، دلیل کو، کتاب و سنت کو خوب اچھے طریقے سے پہچان گیا، سمجھ گیا، اور اسی حق کی روشنی میں اس نے فیصلہ کیا، یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ایک دوسرا آدمی جس نے حق کو خوب اچھے طریقے سے جانا ہے، پہچانا ہے، سمجھتا بوجھتا ہے، وجارا فی الحکم، مگر فیصلے میں زیادتی کر رہا ہے، مسلک کے سپورٹ میں، مسلک کے تعصب میں، خاندان کے سپورٹ میں، یا کسی اور وجہ سے آدمی حق کو جانتے سمجھتے ہوئے بھی حق کے خلاف مسئلہ بیان کر رہا ہے، حق کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ حق جانتا تھا مگر حق کے خلاف اس نے فیصلہ کیا۔ ایک تیسرا آدمی وہ کون ہے؟ جس نے جہالت کی بنیاد پر، علم نہیں ہے اس کے پاس، دلیل نہیں ہے اس کے پاس، کتاب و سنت کو، مسئلے کو جانا نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا، تو جہنم میں جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا فیصلہ کیسا تھا، اس سے کوئی غرض نہیں، کتنا ہی صحیح کیوں نہ فیصلہ ہو، اگر فیصلہ دلیل کے بغیر ہے، جہالت کی بنیاد پر ہے، تو آپ نے ایسے شخص کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی۔ بائی چانس، اتفاق سے اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا، لیکن ایک آدمی جہالت کی بنیاد پر عالم بن کر کے فتویٰ دینا شروع کر دے، دینی مسائل میں بڑے بڑے علماء سے اختلاف کرنا شروع کر دے، وہ دینی معاملات میں اپنی ایک رائے قائم کرنا شروع کر دے، جس طرح کہ آج بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ عالم نہیں ہے، کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، یہاں تک کہ عربی عبارت پڑھنا، قرآن کریم پڑھنا ان کو نہیں آتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کچھ اور ہے، دینی مسائل میں اپنی ایک الگ رائے قائم کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو علم کے بغیر، جہالت کی بنیاد پر، دلیل کے بغیر گفتگو کرتے ہیں اور فیصلے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ ایک روایت دیکھیے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے، اس سفر میں ایک آدمی کے سر میں ایک پتھر لگا، اسے چوٹ آ گئی، سردی، سخت سردی کا موسم تھا، اسی زخم کی حالت میں اس نے رات گزاری، اور اتفاق سے رات میں احتلام ہو گیا، اسے غسل کی ضرورت پیش آ گئی، سردی بہت سخت تھی۔ اس نے صبح اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ایسی ایسی صورتحال ہے، کیا میں تیمم کر لوں تو کافی ہو جائے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس تو پانی ہے، آپ تیمم کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ احتلام یا جنابت کا جو غسل ہوتا ہے اس میں سر کو اچھے طریقے سے دھلنا پڑتا ہے نا، اس آدمی کے سر میں زخم تھا، سخت سردی کا موسم تھا، لوگوں نے فتویٰ دیا آپ کو غسل کرنا پڑے گا، اس نے غسل کیا، فماتا، مر گیا۔ صحابی تھے، فتویٰ دینے والے بھی صحابی تھے، انتقال ہو گئے بیچارے۔ سفر سے لوٹ کے لوگ آئے اور یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے۔ جب انہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا انہیں معلوم نہیں تھا تو فوراً قیاس کو شروع کر دیا اور دوسرے ساتھیوں سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے تھا، بغیر علم کے، بغیر عالم سے معلوم کیے ہوئے اپنی رائے کیوں قائم کر دی؟ اس شخص کو مار ڈالا لوگوں نے۔ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيَّ السُّؤَالُ، معلوم نہیں ہے، ناواقف ہے آدمی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ سوال کیا جائے۔ لہذا جس شخص کے پاس علم نہیں ہے، غیر عالم ہے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرمندگی کے، اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ عالم نہیں ہیں، کسی مسئلے کے سلسلے میں آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، دلیل معلوم نہیں ہے، تو اہل علم سے آپ معلوم کیجیے، کوئی شرم جھجک کی بات نہیں ہے۔ لیکن بغیر علم کے آدمی مسئلہ بیان کرے، بغیر علم کے فتویٰ دینا شروع کر دے، بغیر علم کے اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دے، لوگوں سے اختلاف کرنا شروع کر دے، یہ سخت گناہ کا کام ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید اور دھمکی سنائی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دینی معاملات میں سخت احتیاط کی ضرورت اختیار کریں، اور آپس میں بغیر کسی اختلاف اور انتشار کے تمام قسم کے معاملات میں علماء سے، اہل علم سے رابطہ کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو حل کروانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں، دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اس کے رسول کا حکم معلوم کرو اور اس حکم کی روشنی میں اپنے معاملات کو حل کرو۔
لہٰذا ہمیں چاہیے دینی معاملات میں احتیاط برتیں، بغیر علم کے کوئی رائے قائم نہ کریں، اہل علم سے رابطہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔